السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، خواجہ سرا کے احکام وراثت کیا ہے؟ آئیے احادیث اور اسلامی کتابوں سے معلوم کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں خواجہ سرا یا ہجڑی یا ہنسی کی وراثت کے متعلق اگرچہ کوئی ذکر نہیں ہے، تاہم فقہا نے اس کی وراثت سے متعلق اصول واضح کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ ہنسی کی 3 اقسام ہیں۔ ہنسی مذکر، ایسا خواجہ سرا جس میں مردوں کی علامات غالب ہوتی ہے، ہنسی مذکر کہلاتا ہے۔ اس کے احکام میں وراثت وہی ہے جو دیگر مردوں کے ہیں۔ ہنسی مؤنث، ایسا خواجہ سرا جس میں عورتوں کی علامات غالب ہوتی ہیں، ہنسی مؤنث کہلاتا ہے۔ اس کے احکام وراثت وہی ہے جو دیگر خواتین کے ہیں۔ ہنسی مشکل، ایسا خواجہ سرا جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کی علامات ہوتی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی علامت زیادہ غالب ہے۔ اسی تیسری آخری قسم کے بارے میں اشکال و اختلاف ہے، کیونکہ ہنسی مشکل عورت یا مرد ہونا یقینی نہیں ہوتا۔ اس کے احکام وراثت بیان کرتے ہوئے بعض فقہا نے کہا ہے کہ جس صورت میں اسے کم حصہ ملے وہ دیا جائے، یعنی مذکر ہونے کی صورت میں کم حصہ ملتا ہے تو مذکر شمار کیا جائے، اور اگر مؤنث ہونے کی صورت میں کم حصہ ملتا ہے تو مؤنث شمار کرے۔ کچھ فقہاء کرام کی یہ رائے بھی ہے کہ ہنسی مشکل کو تقسیم وراثت کے وقت مذکر شمار کر کے بھی حصہ نکال لیا جائے، اور مؤنث کے طور پر بھی اس کا حصہ نکال لیا جائے، پھر دونوں کو جمع کر کے نصف حصے دیا جائے۔ ہجڑوں کے بارے میں یہ معلومات ہم نے ابن نجیم البحر رائق، کتاب الہنسی، بدائل صنائع، جماعت من علماء ہند، القول فی المیراث۔ ناظرین کرام، ہم نے ان کتابوں کے حوالے سے یہ معلومات اکٹھی کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئے ہوں گے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لو اسلام این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔